بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان ربک، یقیناً آپ کے رب، هو یفصل بینہم یوم القیامہ، وہ فیصلہ کر دیں گے قیامت والے دن لوگوں کے درمیان۔ اتنے انسان ہیں، ان میں اتنے معاملات ہیں، ان کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ڈسکا کی عدالت کا ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو صرف یہاں ہزاروں کیس زیر سماعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ اربوں انسانوں کا فیصلہ کس طرح کرے گا؟ جس طرح ہوا چلتی ہے ہر کسی کو خود بخود لگ جاتی ہے، سردی آتی ہے بھائی ہم میں سے ہر کسی تک خود بخود پہنچ جاتی ہے کہ ہم آرڈر دیتے ہیں یار اس سال ہمارے سردی نہیں آئی، وہ ذرا پارسل کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سردی بھیجنی ہوتی ہے اس وقت اللہ پوری فضا کو ٹھنڈا کر دیتے، ہر چیز تک سردی کے اثرات پہنچ جاتے۔ میدان محشر یا میدان برزخ قبر، یہ نظام ایسا ہے کہ وہاں لمحوں میں خود بخود ہر چیز کے فیصلے ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ نے وہاں کا ماحول، وہاں کا نظام ایسا بنایا ہے۔ میدان محشر میں ہر شخص اپنی حالت کی وجہ سے خود بخود بھائی کیا ہو جائے گا، اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہاں کی ہولناکی یا وہاں کے اعلیٰ سے اعلیٰ پرسکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور نور کے برسنے سے خود بخود بھائی وہاں کیا ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اسی لیے قرآن نے جمع کا لفظ بولا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ وَنَزَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ موازین، ہم ایک ترازو نہیں نصب کریں گے، وَنَزَعُوا الْمَوَازِينَ، بہت سارے ترازو بھائی کیا کریں گے، نصب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہاں انسانیت کے تمام معاملات کو نمٹانا بھائی کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی عدالت کو اپنی عدالت پر قیاس کرتے ہیں اور پھر خیال ہوتا ہے کہ یار یہاں ایک کیس پر اتنا عرصہ لگ جاتا ہے، تو بھائی وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو علیم بما تصنعون ہے، وہ تو خبیر بما تعملون ہے، وہ تو سمیع بصیر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اسی لیے انسان کے لیے فیصلہ کرنا یہ انسانوں کے لیے مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھائی کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جیسے رزق پہنچانا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ بھائی جس بندے کی موت آ جائے، ایسا کبھی سنا ہے کہ فلاں بندے کی موت جو ہے اس کی تاریخ گزرے 3 مہینے ہو گئے، فرشتوں کو وہ بندہ نہیں مل رہا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کا غیبی نظام اتنا مضبوط ہے کہ وہ بندے تک خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی وہاں ہوگا۔ پل صراط سے گزرنا ہے،
پلسرات کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے، وہاں فیصلے بھائی خود بخود کیا ہو جائیں گے، لمحات میں ہو جائیں گے، وہاں کوئی مشکل نہیں ہے فیصلہ کرنا۔ اس نے فرمایا ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کے رب وہ فیصلہ کر دیں گے لوگوں کے درمیان قیامت والے دن فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام معاملات میں جس میں وہ آپس میں خصوصاً وہ فیصلے جن کا تعلق حق اور باطل سے ہے، وہ تو منٹوں میں علل اعلان ہوں گے۔ مثلا کفر اور ایمان کا فیصلہ بھائی وہاں ہوگا کہ نہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ اس کو چھوڑ دے۔ توبہ نہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں ایسا تھوڑی ہے کہ فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان فیصلہ نہ ہو، وہاں ایسا تھوڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو لہب ابو جہل کے درمیان فیصلہ نہ ہو۔ جہاں حق اور باطل کے معاملات ہیں اس کے فیصلے تو وہاں نپٹا دیے جائیں گے، جیسے حدیث میں ہے سب سے پہلے کفر وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اللہ تعالیٰ لمحات میں فیصلہ کر دیں گے۔ فرمایا اولم یہد لہم، کیا لوگوں کی آنکھوں کھولنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے، کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ کتنے ہی زمانے ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیے، یمشون فی مساکنہم، اور یہ لوگ ان کے گھروں میں، ان کے شہروں میں، ان کی گلی محلوں میں چلتے پھرتے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں، تمہاری اس جہان کے فانی ہونے کے لیے، اس جہان کے عارضی ہونے کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تم جہاں چل پھر رہے ہو انہی گلی محلوں میں تم سے پہلے بھی لوگ کیا تھے؟ آباد تھے، اس سے پہلے بھی لوگ آباد تھے۔ آپ ذرا جیسے ہمارا یہ پرانا ڈسکہ ہے نا، اس طرح کی رجسٹریاں پڑھ کے دیکھو، 150 سال کے پرانے جو تفصیلات ہیں وہ پڑھ کے دیکھو۔ میں نے ایک بہت پرانی ایک رجسٹری دیکھی ہے پرانے ڈسکہ میں، 1912 سے چلی آ رہی۔ کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ 1912 سے۔ پتہ نہیں کون کون سے سکھوں کے نام ہیں، پھر 47 کے بعد کوئی اور آ گئے، چل 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 پوری تفصیل چل رہی ہے۔ آپ ہمارے یہاں کے سیاسی سیٹ اپ دیکھ لو نا، آپ حضرات میں سے جن حضرات نے 50 سال شعور کے گزار لیے، انہوں نے ہمارے یہاں کرسیوں پر کیا کچھ دیکھا ہے، کیسے کیسے وزیر آئے، اسلام کے خلاف بڑے بڑے زبان کھولنے والے آئے، وہ کدھر ہیں؟ ان کی قبروں کا کسی کو نہیں پتہ، ان کی قبروں کا کسی کو نہیں پتہ، وہ کدھر گئے، وہ کہاں دفن ہو گئے۔ میں نے ایک مرتبہ پاکستان کے صدور اور وزرائے اعظم کی لسٹ پڑھی، میں نے سوچا، میں نے کہا یار اگر ان سب صدروں کی اور وزرائے اعظم جتنے وزیر اعظم رہے ہیں ان کی قبروں کو تلاش کیا جائے نا، تو مجھے لگتا ہے شاید کافی دیر لگ جائے کہ ان کی قبریں کہاں کہاں ہیں۔ اور ان کے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، لوگوں تم جس روڈ پر بھاگ رہے ہو، جس سڑک پر چل رہے ہو، جس محلے میں رہ رہے ہو، جس گلی کوچے میں چل رہے ہو، تم سے پہلے بھی یہاں لوگ تھے، تم سے پہلے بھی یہاں لوگ تھے، وہ آج کدھر ہے؟ میں نے حرم میں بیٹھ کر علامہ شبلی کا سفر نامہ پڑھا، زیادہ دور کیا جاتے، علامہ شبلی کا سفر نامہ شاید 1908-9 کا یہاں کا ہے۔ اب آپ علامہ شبلی کا سفر نامہ پڑھو اور موجودہ سعودیہ کو دیکھو، سمجھ ہی نہیں آتا، چونکہ وہ پٹرول نکلنے سے پہلے کے زمانے، اس میں علامہ شبلی لکھ رہے کہ حرم کے دروازے پر گدھے کھڑے ہوتے تھے، ہم نماز پڑھ کے گدھے پر سوار ہوتے۔ کس پر سوار ہوتے؟ گدھے پر۔
وہاں سے مسجد عائشہ چلے جاتے، اور وہ گدھے جو تھے وہ بڑے سدھائے ہوئے تھے، جو ان پر بیٹھتا تھا وہ خود بخود چل پڑتے تھے، مسجد عائشہ اتار دیتے تھے، اور مسجد عائشہ سے نماز پڑھ کے وہاں گدھے کھڑے ہوتے تھے، ہم کس پر بیٹھتے تھے؟ گدھے پر، وہ سدھائے ہوئے تھے، وہ خود بخود کہاں لے آتے تھے؟ حرم کے دروازے پر۔ اب علامہ شبلی بڑے فخر سے لکھ رہے کہ مسجد حرام میں اتنی وسعت ہے کہ وہاں 5-7 ہزار بندہ آرام سے نماز اور طواف کر سکتا ہے، بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے 5-7 ہزار بندہ وہاں کی کسی لیٹرین میں آ جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ سچی بات یہ جو قلعے ہیں نا، اگر ان در و دیوار کو داستانیں سنانے کی اجازت ہوتی نا تو انسان، میں کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنی خوشیاں بھول جاتا۔ اگر یہ بتا سکتے ہوتے کہ ہم نے کون کون سے منظر دیکھے، تہذیبوں کی کون کون سے عروج و زوال دیکھے، ہم نے کون کون سے سیاسی عروج اور زوال دیکھے، ہم نے قوموں کے عروج و زوال کس طرح دیکھے۔ وہ ایک پرانے عرب شاعر ہیں، انہوں نے پیسے کی سکہ، اس کی تعریف میں ایک قصیدہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ اس پیسے سے پوچھئے کہ یہ کتنی ہتھیلیوں پر ناچتا رہا، اس پیسے سے پوچھئے یہ کتنی ہتھیلیوں پر ناچتا رہا۔ پرانے زمانے کا سونا چاندی کا سکہ تھا۔ اب اگر پیسے کو بتانے کی اجازت ہو، یہ جو 5000 کا نوٹ ہماری جیب میں، اگر اس کو صرف یہ پوچھ لیا جائے نا کہ 1 سال میں تم نے کہاں کہاں گردش کی ہے، تو بھائیو قرآن کریم کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا لوگوں کے رہنمائی کے لیے یہ بات، تمہیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے یہ بات کافی نہیں؟ کب اہلکنا من قبلہم من القرون، کتنے ہی ہلاک کر دیے ہم نے ان سے پہلے زمانے، یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے ان فی ذلک لآیات، لوگوں اس فنا میں بڑی نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، تم کیوں نہیں سنتے؟ اولم یروا، کیا لوگوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا؟ انا نسوق الماء الی الارض الجرز، ہم چلاتے ہیں، برساتے ہیں، پلاتے ہیں پانی، الی الارض الجرز، بنجر زمین کو، فنخرج به زرعا، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتیاں اگا دیتے ہیں، تأکل منہ انعامہم، انہی کھیتیوں کو لوگوں کے جانور بھی کھاتے ہیں، وانفسہم، اور لوگ خود بھی کھاتے ہیں۔ آپ ذرا بھائی تصور کرو، بھی سبز منڈی میں جاؤ، وہاں طرح طرح کے پھل اور طرح طرح سبزیاں دیکھو، یہ سب اللہ نے کدھر سے نکالی؟ مٹی سے نکالی۔ اس سے تھوڑا سا باریکی میں جاؤ، تھوڑا سا باریکی میں جاؤ، باریکی میں جاؤ گے، ہم اپنی عمارت پر غور کریں گے، اس عمارت میں کیا لگا ہوا ہے؟ سیمنٹ، اس میں کیا لگا ہوا ہے؟ ریت، اس میں کیا لگا ہوا ہے؟ پانی۔ بھائی یہ کدھر سے آیا؟ اور باریکی میں جاؤ، اس کے پیچھے سریا، لوہا کدھر سے نکلا؟ بھائی لوہا کدھر سے نکلا ہے؟ اس سے اور پیچھے چلے جاؤ، یہ جتنی بڑی قیمتی دھاتیں کہاں سے نکلی؟ یہ گیس بھائی کہاں سے نکل رہی؟ اللہ نے ابھی ہمارے یہاں، ہمارے گاؤں میں، وہ تبلیغی جماعت کے دوست ہیں ہمارے، اچھے ذمہ دار ہیں، دیکھے والے لوگ ہیں، وہاں کنواں جس کے اندر موٹر لگائی ہوئی ہے، برسات کے دنوں میں جو ٹیوب ویل کا کنواں ہوتا ہے اس میں گیس آ جاتا ہے، چونکہ زمین کی وہ بڑھ جاتی، بس دونوں نیچے اترے، دونوں بھائی، اندازہ نہیں تھا کہ نیچے گیس جمع ہو گئی ہے۔ اور یہ واقعات ان دنوں اکثر ہوتے ہیں،
میں نے اپنی زندگی میں 8-10 واقعات دیکھ لیے. تو قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے ہم زمین سے بہت کچھ نکالتے ہیں جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، جس کو بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے جسم پر یہ جو لباس ہے اس کے پیچھے جائیے، یہ کپاس اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ چیزیں بنتے 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 بھائی سب کدھر سے آئی؟ سب اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالی. اس لیے قرآن کریم آگے فرمایا افلا یبصرون، لوگوں تم آنکھیں نہیں کھولتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ فیصلے کا دن کب آئے گا اگر تم سچ بول رہے ہو. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے یوم الفتح، فیصلے کا دن وہ ہے، لا ينفع الذین کفروا، اس دن کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. دیکھو بھائیو، ایمان سب نے لانا ہے، یہ بات بار بار قرآن مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے. ایمان سارے ہی لائیں، ابو جہل بھی ایمان لائے گا، فرعون بھی ایمان لائے گا، اللہ کو مانے گا، لیکن وہ ایمان لانا کب ہوگا؟ میدان محشر میں. بھائی وہ ایمان کہاں لائیں گے؟ ایمان لانا کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول. وہاں تو سب کچھ دیکھ کے لوگ جنت کو بھی مانیں گے، لوگ جہنم کو بھی مانیں گے. میدان محشر میں بلکہ میدان محشر کی تو دور کی بات ہے، بار بار یہ بات آتی ہے. فرعون کے آخری لمحات تو قرآن نے ذکر کیے نا، فرعون کے آخری لمحات تو کس نے ذکر کیے؟ قرآن نے ذکر کیا. آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من آخری وقت میں بڑا پکارا. اسرائیلی روایات میں آتا ہے اور قرآن میں بھی وہاں الآن تجھے اب ایمان لانے، وقد عصیت، اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا رہا ہے، تو اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا رہا ہے. اس لیے فرمایا فیصلے کا دن وہ ہے جس دن لوگوں کو اس وقت کا ایمان لانا کوئی نفع نہیں دے گا. ایمان وہی ہے جو موت کے اثرات سے پہلے ایمان اس وقت. دیکھے ایک آدمی نے پانی ٹھنڈا کر کے پینا ہے، برف مل نہیں رہی، جب پانی پی کے ختم کر دیا پھر برف آ گئی، بھائی وہ کس کام کی؟ وہ کس کام کی؟ اس لیے اس وقت میں اور آپ جس زندگی کے لمحات میں ہے نا، یہاں مثلا ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کے بڑی برکتیں، چونکہ ہم مکلفانہ زندگی میں، ہم بھائی کہاں ہیں؟ مکلفانہ زندگی میں ہیں. اور فرمایا کہ جس وقت اللہ اس نظام کو لپیٹ دے گئی یا موت کے اثرات شروع ہو گئے، پھر تو دنیا بہت کچھ کہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے یوم الفتح، فیصلے کا وہ دن، قیامت کا دن ایسا دن ہے، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، نہیں نفع دے گا کافروں کو ان کا، یعنی ان کا اس وقت ماننا. ابھی آپ نے سورہ سجدہ میں گزرا، پچھلی سورہ اسی صورت میں نا، کیا کہا تھا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا، اللہ اب ہمیں یقین آ گیا، واپس جانے دے، بہت کچھ کر کے آئیں گے، بہت کچھ. قرآن کریم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو سمجھایا، لوگوں جس طرح تم اونٹنی کے تھنوں سے دودھ نکال لیتے ہو، اس کو واپس بھیج سکتے ہو؟ سب نے کہا جی یہ تو ممکن ہے. فرمایا جس طرح اونٹنی کے تھنوں سے دودھ نکال کے واپس نہیں بھیج سکتے، جو بندہ اس دنیا سے گزر گیا اس کے واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہاں بنا دیا کہ ماشاءاللہ روحیں آتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ بہت پرانی بات ہے، میں وہاں اپنے اسی محلے کے ایک صاحب ہیں، ان کی والدہ فوت ہوئی، ان کی والدہ فوت ہوئی، پتہ نہیں لوگوں کی. اگلے دن میرے دروازے پر کھانا لے کر آ گئے. مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، 2011-12 کی بات ہے. میں نیچے آیا، میں نے پوچھا بھائی یہ کس لیے؟ کہنے لگا جی والدہ فوت ہو گئی ہے، یہ کھانا. میں کہا والدہ فوت ہوئی ہے، کھانا میرے دروازے پر لے کر آئے ہو، کیا مطلب اس کا؟
تھوڑا سا ان کو ٹٹولا، کہنے کا اصل میں جی ہم نے یہ سنا ہے کہ میت کے جانے کے بعد 40 دن تک روح، تو میں نے کہا روح میرے دروازے پر کیا لینے آئے گی، تمہارے دروازے پر آئے گی، روٹی وہاں رکھو جا کے۔ میں نے تھوڑا سا ان کو کریدا۔ انہوں نے کہا کہ جی اصل میں جہاں ہم نے والدہ کو غسل دیا ہے نا، تو میری اہلیہ کہہ رہی ہے وہاں بلب بھی لگاؤ، لائٹ بھی لگاؤ، چونکہ روح نے 40 دن وہاں۔ اب اس قوم کو کیا کیا، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ جناب جو اس جہان سے گزر گیا اس کی واپسی کا کوئی تصور نہیں، کوئی لینا دینا۔ برزخ کی چیزوں کو دنیا پر قیاس کر لیا گیا، برزخ کی چیزوں کو کس پر قیاس کر لیا گیا؟ ہاں، دنیا میں برزخ کے معاملات ہیں، قبر میں بھائی سوالات ہوتے، وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ برزخی ہے۔ قبر کے سوالات ہوں گے، ان کے جوابات ہوں گے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، وہ تو اگلے جہان کی باتیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں سے اعراض کیجئے، وَانتَظِرْ، اور انتظار کیجئے، اِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ کا نظام، بھائی یہ جو آخری بات ہے نا، اللہ کا نظام کی ایک رفتار ہے۔ آج کل ذمہ دار مونجی لگا رہے ہیں، بھائی 2-4 دن میں چاول آ جائیں گے گھر میں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مرحلہ رکھا، رکھتے 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 انہوں نے اپنے وقت پر جا کر ہی فصل پکڑی، اس سے پہلے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں جس نے ظلم کیا نا، یا اللہ اس کو بھی پکڑ لے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اپنے ضابطے ہیں، میرے کیا ہے؟ فانتظر، حضور سے فرما رہے ہیں اللہ کے نبی میں بعض نتائج آنے میں 20 سال لگ گئے۔ بعض نتائج آنے میں خود حضور کی زندگی میں کتنے سال لگ گئے؟ 20 سال لگ گئے۔ اور قرآن نے ایک جگہ فرمایا نبی جی کچھ چیزیں ہم نے آپ کو دکھا دی ہیں، کچھ آپ کے بعد ہو۔ بھائی آپ کا کیا خیال ہے جس وقت غزوہ خندق کا پتھر توڑ رہے تھے، بعض ملکوں کی فتوحات حضور کو دکھائی گئی کہ نہیں؟ وہ ہوئی کب؟ حضرت عمر کے زمانے میں۔ یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے نا، اس کا نتیجہ فی الفور آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فی الفور، جس طرح فصل پکنے کا ایک وقت ہے۔ مجھے ایک عرب کہاوت نے بہت فائدہ دیا، اس نے کہا جناب وضع حمل کی ایک مدت طے ہے، اس سے پہلے ممکن نہیں۔ اللہ اولاد بھی دیتا، اس کے بھی کچھ مراحل ہیں۔ آپ فصل اگاتے ہو، اس کے پکنے کے کچھ مراحل ہیں۔ اگر تم دنیا میں کاروباری محنت کرتے ہو، ایسا نہیں کہ آج دکان کھولی ہے، نہیں، کاروبار میں مار کھانی پڑتی ہے، آہستہ 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 جا کے بندہ کس پر چڑھتا ہے؟ پٹری پر چڑھتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نبی جی آپ بھی انتظار کیجیے، یہ کافر بھی انتظار کیجیے، جس نے جو بویا ہے وہ جلدی اس کو کاٹ لے گا، جس نے اچھا کیا ہے وہ اللہ کے فضل کو پالے گا، جس نے برا کیا ہے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے، میں نام نہیں لیتا، کوئی تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ 3-4 سال پہلے میں گجرانوالہ ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا، اس کے پاس کوئی پاکستان کے، یوں کہہ لیں گجرانوالہ کے تو شاید وہ سب سے بڑی پارٹی ہے، سیاسی طور پر سب سے بڑی پارٹی، معاشی طور پر۔ اس وقت وہ کسی فوجی جرنیل سے ایک پریشانی میں تھی، بتھا نما ایک چیز تھی۔ وہ ان سے ڈسکس کرنے آئے تھے کہ یار کیا کریں، ہمیں اتنے کروڑ مانگ لیا گیا، وہ بیچارے بہت کہ یار یہ ہماری 3-4 سال کی پونجی ہے، نہ دیں گے مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اب میں وہ منظر دیکھتا ہوں، اب اللہ کی پکڑ میں آیا وہی بندہ۔ اس وقت جی چاہا یا اللہ اس کو بھی پکڑ لے، ایک محنت مشقت کرنے والے پر 20 کروڑ ڈال دینا، اور اس کے لیے آسان نہیں ہے 20 کروڑ۔
وہ بھی اس وقت یا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں بھائی فانتظر انہم، ہمارا طریقہ ہے پکڑنے کا آہستہ آہستہ. آج جو ظلم کر رہے آپ دیکھ لیں گے اگلے 3-4 سال میں بھائی وہ ظلم کے اثرات میں پھنسیں گے کہ نہیں پھنسیں گے. جو پرسوں ظلم کر رہا ہے یہ اللہ کا نظام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ کہا گیا نبی جی انتظار کیجئے، نبی جی کیا کیجئے، انتظار کیجئے، ذرا ٹھہریے، ہاں اللہ کے نظام کو کام کرنے دیجئے، اللہ کے نظام کو کیا کام کرنے دیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود جب وہ وقت آئے گا اللہ اس نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، نبی جی ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیے، وَانْتَظِرْ، آپ بھی انتظار کیجئے، اِنَّهُمْ، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.